وہ اعتراض کیا ہے؟ ہماری پچھلی ویڈیو میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ فضائل درود 46 نمبر والا واقعہ، اس میں یہ ہے کہ غیر مقلدین جو اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس میں توہین لازم آتی ہے، گستاخی لازم آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورت کو چھوا ہے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا ہے، یہ اعتراض بار بار کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وضاحت بھی کر دی تھی کہ اس واقعے میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک عورت کو چھوا ہے، ٹچ کیا ہے۔ اصل میں فضائل اعمال میں جو واقعہ ہے اس میں جیسا کہ الفاظ آیا ہے، عربک الفاظ جو 11 کتابوں کا الحمدللہ میں نے حوالے دیے ہیں، چاہے ابن بشوال رحمۃ اللہ علیہ، چاہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہو، چاہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ کی کتاب ہو، چاہے قاسم التجیبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہو، یا ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، اور بھی دوسرے جو حوالے الحمدللہ ہم نے 11 حوالے دیے، اس میں جو جملہ ہے وہ ہے امرہ یدہ علی بطنہا۔ امرہ کے معنی گزارنے کے ہوتے ہیں۔ اب اس میں غیر مقلدین اس بات پر تلے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ اس سے ٹچ ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے ٹچ ہونا ثابت ہو۔ کسی چیز پر سے کوئی چیز گزاری جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی ٹچ کر کے ہی گزارا جائے، ٹچ کیے ہوئے بھی گزارا جا سکتا ہے، فاصلے سے بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں آپ کو دلیل دیتے ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم میں امام حکیم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ایسے ہی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 8704 ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 615۔ وہاں پر یہ جملہ ہے امرہ یدہ فوق راسہ، امرہ یدہ فوق راسہ۔ اب یہاں پر بھی جملہ ہے امرہ یدہ، اور اوپر فضائل اعمال میں بھی آیا ہے امرہ یدہ، وہاں پر علی بطنہا ہے، یہاں پر فوق راسہ یعنی سر کے اوپر سے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے سامنے پوری حدیث سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھا، یعنی تفصیلاً حدیث ہے، کچھ لوگ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، صحابی جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر کے اوپر پھیرا، سر کے اوپر پھیرا یعنی سر کے اوپر سے گزارا۔ صحابی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ بغیر سر کو چھوئے ہوئے، بغیر سر کو چھوئے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ سر کے اوپر سے ہاتھ کو گزارا ہے۔ جملہ ہے کہ این یصیب الراس، بغیر سر کو چھوئے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جملہ استعمال کر رہے ہیں سر کے اوپر سے ہاتھ گزارا ہے۔ امرہ جملہ آیا، صحابی عربی زبان کو ہمسدہ جاننے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کے لیے بھی امرہ جملہ استعمال کیا، لیکن وہ امرہ جملہ آگے وضاحت کر دی، یہ جو امرہ ہے یعنی ہاتھ کو گزارا گیا ہے بغیر ٹچ کیے ہوئے گزارا گیا، بغیر ٹچ کیے ہوئے گزارا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں صراحتاً بیان ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی جملہ استعمال ہوا امرہ یدہ، یہاں پہ بھی جملہ استعمال امرہ یدہ، لیکن یہ امرار جو گزارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر سے ہاتھ کو گزارا ہے، فاصلے سے گزارا، بغیر ٹچ کے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یہ جو امراری گزارا گیا ہے بغیر ٹچ کیے ہوئے، اس کے لیے بھی امرہ جملہ یوز کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی جب جو گزارنا ہوتا ہے یعنی پھیرنا ہوتا ہے وہ بغیر ٹچ کیے ہوئے بھی ہوتا ہے اور ٹچ کیے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ غیر مقلدین کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے کہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں ٹچ کیے ہوئے معنی میں آتا ہے؟ اب غیر مقلدین کے ذمے یہ دلیل ہے کہ جو امرہ جملہ آتا ہے وہ ہر حال میں قطعی طور پر ٹچ کے معنی میں آتا ہے، ان کے ذمہ دلیل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث صراحتاً پیش کر دی کہ یہاں پہ بھی امرہ جملہ آیا ہے، لیکن صحابی نے باقاعدہ بیان کر دیا یہ جو امرہ گزرنا ہوا ہے، ہاتھ کو گزارا گیا ہے بغیر ٹچ کیے ہوئے، اور یہ اصولی قاعدہ ہے، غیر مقلدین بھی اس کو مانتے ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر احتمال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ یدہ ہے ٹچ کیے ہوئے گزارا ہے بغیر ٹچ کے، اس بات کی صراحت نہیں، کیونکہ امرہ جملہ یوز ہوتا ہے ٹچ کے معنی بھی آتا ہے، بغیر ٹچ کے بھی گزرنا ہوتا ہے، جیسا الحمدللہ ہم نے حدیث سے وضاحت کر دی۔ اب ان کے ذمے یہ دلیل ہے کی ضرورت ہے، یہ دلیل دیں گے کہ بھئی یہاں پر امرہ ٹچ کے ہی معنی میں آیا۔ الحمدللہ ہم نے تو حدیث پیش کر دی ہے، اور اس سے پورا اعتراض جو غیر مقلدین کا یعنی جس بنیاد پر وہ اپنی پوری اعتراض کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اعتراض ان کا ڈھہ گیا، یعنی زمین بوس ہو گیا،
اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی اعتراض کی. لیکن ہم آپ کے سامنے اور بھی بہت سی چیزیں لانا چاہتے ہیں, پوری بحث کو لانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بھئی یہاں پر جو اعتراض غیر مقلدین کا ہے سراسر جہالت اور کم علمی اور ضد و تعصب کی بنیاد پر. خود مولانا غیر مقلدین جس روایت سے استدلال کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں چھوا, نہیں مس کیا. اچھا, وہاں پر جملہ مس, نہیں چھوا, نہیں ٹچ کیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے بات, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جو جملہ ہے, یہ جو حدیث ہے, یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں تھی. اگر کسی کو اپنے علم کو بڑھانا کوئی اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہو تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری بحث, اور کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں یعنی مختلف روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کا جواب دیا ہے. خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا یہ حدیث کی, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا, نہیں چھوا. اور یہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اوجز المسالک جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 440 پر دیکھ سکتا ہے, صفحہ نمبر 440 پر دیکھ سکتا ہے. اچھا, یہ اس واقعے کو 11 بڑے بڑے اسکالر الحمدللہ, جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا, اس کو بیان کیا ہے, اور کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا, کسی سلف کے بڑے سے بڑے اسکالر نے یہ نہیں پیش کیا کہ بھئی یہاں تو گستاخی لازم آ رہی ہے, عورت کو ٹچ کیا جا رہا ہے, اور ان کے رد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جا رہی, کیونکہ وہ صاحب علم تھے, وہ جانتے تھے کہ بھئی ضروری نہیں یہاں پر ٹچ کیا گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات کا تذکرہ کر رہی ہیں. اب ایک زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ لے کر اس کو وفات کے بعد فٹ کرنا, یہ سراسر خود بہت بڑی جہالت ہے. جیسے ایک شخص جو ہے کہے کہ بھئی شراب حرام ہے, بالکل حرام, لیکن وہی فتویٰ جو ہے جنت میں جو ہے شراب کی حرمت پر لگانا شروع کر دے, سراسر جہالت ہے. یہ شراب کی حرمت جو ہے دنیاوی حیات تک. آئیے ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا اسی سلسلے میں سوال کیا گیا, اس کا ہم جواب سناتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پوری بات واضح ہو جائے. دارالفتہ دیوبند کا فتویٰ جو اس کا فتویٰ نمبر ہے 42445, اس میں یعنی سامنے والے نے اس واقعے کو پیش کیا ہے, اس کے جواب میں فتویٰ ہے. میں جواب سناتا ہوں. حالت حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور امتی کا غیر محرم کے چھونے اور پیٹ کو چھونا جائز نہیں. غیر محرم کو چھونا اور پیٹ کو چھونا جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کیا. آدمی شریعت کا مکلف یعنی ہین حیات تک ہی رہتا ہے, یعنی دنیاوی زندگی تک. سوال میں جس واقعے کا تعلق ہے وہ حیات برزخی سے تعلق رکھتا ہے, حیات برزخی سے. اس لیے اس واقعے کو ظاہری شریعت کے متصادم مان کر, ٹکراؤ مان کر اس کو جھوٹا اور غلط کہنا صحیح نہیں. یہ اس لڑکے کی دعا کا اثر تھا جو اس نے اپنی ماں کے لیے کی تھی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور ممکن ہے. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خارق عادت اپنی قدرت کا اظہار کرے, اور یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے, اللہ کی اختیاری چیز ہے, مخلوق کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور ممکن ہے. آدمی کو اگر اس طرح کے واقعات سمجھ میں نہ آئے تو سکوت اختیار کرنا چاہیے, چپ رہنا چاہیے. اس طرح کے واقعات افسانہ وغیرہ سے تعبیر کرنا حد درجہ کی جہالت ہے. واضح رہے یہ واقعہ خود حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے, بلکہ نزہہ کے حوالے سے لکھا ہے, یعنی نزہۃ المجالس کے, جیسا کہ پچھلی ویڈیو ہم نے پیش کیا, اور ساتھ ساتھ میں 11 حوالے ہم نے 11 حوالے ٹوٹل پیش کیے اس واقعے کے سلسلے میں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سیر و تواریخ نے ایسے واقعات پر اعتماد کیا ہے. ان کے ذہنوں میں ایسے اشکالات پیدا نہیں ہوئے جو اتنے زمانے کے بعد اب پیدا ہو رہے ہیں. یعنی جو اشکال پیدا کیا جا رہا ہے پہلے کے لوگوں میں پیدا نہیں ہوا, کیونکہ بھائی سلف کے بڑے بڑے اسکالر نے اس کو بیان کیا ہے کہ سلف میں ایسا کوئی مجاہد اور ایسا کوئی جو ہے جہالہ پیدا نہیں ہوا جو ان واقعات پر ان سب احادیث کی روشنی میں جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگائے. اور ایسا یہ کہ ایک دو واقعہ چل کتابوں میں ہے کہ بھائی چلو ان تک کتابیں نہیں پہنچی, بڑے بڑے اسکالر 11 بڑے بڑے اسکالر نے اس کو بیان کیا ہے. ان کے ذہنوں میں ایسے اشکالات پیدا نہیں ہوئے جو اتنے زمانے کے بعد اب پیدا ہو رہے ہیں, یعنی اب غیر مقلدین اس کو پیدا کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کرامت وغیرہ کی چیزوں کو ظاہر پر رکھنا صحیح نہیں. جنہوں نے بھی معجزات و کرامات کو ظاہری نگاہ سے پرکھنے کی کوشش کی وہ گمراہ اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہم غیر مقلدین کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں. یہ غیر مقلدین کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی انتی تقلید نہیں کرتے. ہم ان کے سامنے کچھ احادیث لے کر آئیں اور ہم ان کی یعنی بلا دلیل بات کو قبول نہیں کریں گے. اچھا, جو ان احادیث کی تعویلات کرنے کی کوشش کریں گے, امید یہ ہے کہ فضائل اعمال کے واقعات میں بھی یہ جو ہم نے بات پیش کی حدیث کی روشنی میں,
اس کو ماننے کی ضرور کوشش کریں گے، اور کسی اہل علم کی اندھی تقلید میں ہمیں کوئی بات نہیں پیش کریں گے کہ بھائی فلاں عالم کی بات آپ مان لو، کیونکہ جیسا ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، اور جز المسالک میں انہوں نے تفصیلاً اس پر بحث کی ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم تھا۔ اب آئیے ہم ان کے سامنے بطور الزاماً کچھ ایسی احادیث لے کر آتے ہیں جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا ٹچ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بطور الزاماً ہم غیر مقلدین کے سامنے لے کر آنے ہیں، تاکہ جو تعویلات، جو تشریحات اس حدیث کے سلسلے میں پیش کریں، امید یہ ہے کہ اس واقعے میں بھی وہ تشریح جو ہے اپلائی ضرور کریں گے۔ ہم سب سے پہلے تاریخ کبیر ابو بکر ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جن کی وفات 269 ہجری میں ہوئی، حدیث نمبر 3420، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 791 پر۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے۔ ایک ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ایک ماریہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی ماریہ، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرم ہتھیلی کسی کی نہیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرم ہتھیلی کسی کی نہیں دیکھی۔ صافحت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مصافحہ کیا۔ اچھا، مصافحہ یہ جو کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نرم ہتھیلی تھی، وہ ایسا تو نہیں کوئی دور سے پتہ چل جائے گا نرم ہتھیلی تھی، یا جو ہے اشارے سے پتہ چل جائے گا، بلکہ ہاتھ میں لیے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کیسی تھی، نرم تھی یا جو ہے کیسی تھی۔ اگر کپڑا بھی لگا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم اگلی روایتیں انشاءاللہ اور پیش کریں گے، تو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی ہتھیلی کیسی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر بغیر کسی کپڑے کے یا بغیر کسی محاذات کے اس کو ٹچ کیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، اور یہ سندن صحیح روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کے راوی ہیں، اور خود غیر مقلدین کے بہت بڑے اسکالر زبیر علی زئی نے القول المتین میں صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ قول راجح قول کے مطابق جمہور کے نزدیک ثقہ اور صدوق ہیں، لہٰذا حسن الحدیث ہیں، یعنی ان کی حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے۔ یہ اس کے علاوہ یعنی بہت اور بھی حوالے ہم کتابوں کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں اس کو بیان کیا، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر تک کی سند بیان کی ہے، لیکن ابو بکر ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب تاریخ الکبیر ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے سے لے کر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پوری سند بیان کی ہے، اور سارے راوی ثقہ ہیں، سندن صحیح روایت۔ اگر کسی کو ابن عبد البر رحمۃ اللہ کتاب الاستیعاب کو دیکھنا ہو، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1913 پر اس روایت کو پیش کیا ہے۔ اب اگر یہ ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا ٹچ کرنا یا ہاتھ کا ٹچ ہو جانا گستاخی کی علامت ہے، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر ٹچ ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے، غیر مقلدین کے ذمہ ہے کہ وہاں پہلے صراحتاً ٹچ تو ثابت کریں۔ لیکن ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ جو سلف کے اسکالر ابن عبد البر رحمۃ اللہ اور دوسرے کتابوں کے حوالے دے سکتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، ان پر کیا حکم لگے گا کہ اگر آپ کے نزدیک کسی عورت کا ٹچ ہونا یہ گستاخی کی علامت ہے، تو اس سلسلے میں یہ کیا فرمائیں گے؟ یہ سب ہم دلیل غیر مقلدین سے الزاماً، کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ہم نے ان کے سامنے یہ روایتیں پیش کی ہیں۔ اگر اس کی جو تشریحات پیش کریں گے یا جو تعویلات پیش کریں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ جب ان روایتوں کے ساتھ احادیث میں جو موجود ہیں تعویلات کرنے پر تیار ہیں، تو فضائل اعمال کا واقعہ جہاں پر ٹچ ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پر کیوں نہیں قبول کرتے آپ؟ وہاں کیوں تعویلات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہاں پر آپ کو فتویٰ لگانا ہوتا ہے، آپ کو حکم لگانا ہوتا ہے، آپ کو گستاخی ثابت کرنی ہوتی ہے، تاکہ عوام جو ہے بیچاری جن کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا بزن ہو کر دور ہو جائیں، اور آپ کی پوری کوشش یہی رہتی ہے۔ آئیے دوسرا حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1008۔ مدینہ والوں میں سے ایک لونڈی تھی، بخاری کی روایت، مدینہ والوں میں سے ایک لونڈی تھی، ایک باندھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ یہ بخاری شریف کی روایت، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4177 پر، جس کو البانی نے، علامہ ناصر البانی جو غیر مقلدین کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ نکالتے، اور جہاں چاہتی وہ لے جاتی۔ یہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بخاری جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا، اور ابن ماجہ کی روایت کا کہ البانی صاحب اس حدیث کو صحیح کہنے۔ اب یہاں پر غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرنے کی کوشش کریں گے،
تعویل یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ بچی ہو سکتا ہے فلاں ہو. تو بھائی جب یہاں پر آپ تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے فضائل اعمال میں جہاں پر امر یدہ جملہ ہے وہاں ٹچ ہونا صراحتاً ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے, تو وہاں پھر ٹچ کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں کہ ٹچ ہونا ثابت ہو رہا ہے, سارے فتوے آپ اس پر لگا دیتے ہیں. سلف کے کسی اسکالر کو, جبکہ الحمدللہ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, کسی کو یہ نظر نہیں آیا, آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. ہم نے یہ سب حوالے آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کیے ہیں تاکہ آپ جو ہے ان لوگوں پر بھی وہی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں جو ہم پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ابو داؤد کا حوالہ ہے, حدیث نمبر 4166, البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. البانی صاحب نے, ہم نے خاصاً غیر مقلدین کے علماء کے حوالے سے تصحیح و تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ہے کوئی اعتراض جو ہے نہ کریں کہ بھائی آپ اپنے علماء کی تحسین و تصحیح پیش کر رہے ہیں. ہم نے خاصاً غیر مقلدین عالم کا حوالہ اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ ہاں ہمارے عالم نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کی آڑ سے اشارہ کیا, اس کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا. وہ کہنے لگی کہ عورت کا ہاتھ ہے. فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو ضرور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مہندی سے متغیر کر لیتی, متغیر یعنی تبدیل کر لیتی. آئیے آپ کے سامنے اب اگلا حوالہ پیش کرتے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150 حدیث نمبر 4892. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, تفصیلاً روایت ہے, میں مختصر جو اصل ٹاپک اس کو بیان کروں. ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. ایسے ہی صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار کی کچھ خواتین جمع ہوئیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیجا. آگے جو ہے میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں, اصل بات بیان کر رہا ہوں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہوں انہوں نے گھر کے باہری حصے سے ہاتھ بڑھایا, ہم نے اندرونی حصے سے ہاتھ بڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہ ہم نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس کے سلسلے میں غیر مقلدین کہیں گے بھائی ابن حجر ہم تو یہ کہا, مولانا زکریا ہم تو یہ کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو تعویلات آپ ان احادیث کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فضائل اعمال کے ساتھ ایسا سخت رویہ کیوں برتتے ہیں کہ بھائی ایک دم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی حال میں کوئی بات قبول نہیں کرنی ہے. ہم نے جو دل میں سوچ لیا, ہم نے دماغ میں جو سوچ لیا, ہمارے علماء نے جو ہمیں پڑھا دیا اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے. ہمیں ان پر ہر حال میں الزام ثابت کرنا ہے. ہمیں ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے توہین کی. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی. ہر حال میں ہمیں ثابت کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ حوالے ان کے سامنے پیش کیے ہیں. آئیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہم نے سب سے پہلے پیش کیا بغیر ٹچ کیے مصافہ. اور ماریہ خادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم زیادہ ہاتھ جو ہے کسی کا میں نے نہیں دیکھا. اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جو ہے اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کا ٹچ ہونا ثابت ہو رہا ہے. اب غیر مقلدین اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر تعویلات کریں گے تو ہم بھی تعویلات, ہمارے سامنے تعویلات پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی تعویلات آپ پیش کر رہے ہیں. کیونکہ جو یہاں پر جو مطلب جو عورت تھی جس کا انتقال ہوا اور چہرہ اور پیٹ جو ہے پھول گیا ہے اور کالا ہو گیا ہے, اس کے سلسلے میں اس کے بدن پر کپڑا تھا. امرہ یدہ جو ہاتھ گزارا گیا ہے, ٹچ کر کے بھی گزارا جا سکتا ہے, فاصلے سے بھی گزارا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہم نے حدیث سے پیش کیا کہ بھائی امرار فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے اور ٹچ کی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ پیش کیا کہ جس روایت کو آپ پیش کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات دنیاوی کی بات کر رہے ہیں, اور جو واقعہ پیش آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بعد برزخی واقعہ پیش آیا. تو آپ اس حدیث کو وہاں کیسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں جو اس فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے بدن پر کپڑا تھا, ایسا تو نہیں کپڑا نہیں تھا, یا اللہ کے رسول یا اس روایت میں تو ایسا نہیں کہ کپڑا ہٹایا گیا ہو, کپڑا موجود تھا. تو کپڑے ہونے کی بنیاد پر ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کپڑے کے اوپر سے جو ہے مصافہ کیا ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 9 پر علامہ ناصر الدین البانی صاحب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت لے کر آتے ہیں جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافہ کیا اور کپڑا اوپر رکھ کر, یعنی کپڑا ہاتھ میں تھا اور اس کے اوپر سے مصافہ کیا. یہ روایت مرسل ہے. البانی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مرسل صحیح روایت ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ مرسل نہیں معزل روایت کریں, یعنی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مرسل یعنی سندن صحیح روایت البانی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری کہہ رہے ہیں کہ معزل ہے. اس کے علاوہ مرسل قیس بن حازم ایک اور مرسل روایت جو بھی سندن صحیح روایت ہے, طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8 پر. یہ دوسری مرسل روایت جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافہ کیا, یعنی ہاتھ بیچ میں جو ہے یعنی کپڑا رہتا تھا, کپڑے کے اوپر سے مصافہ کرتے تھے. ایسی تیسری روایت مرسل شعبی
مراسل ابو داؤد جلد نمبر وہ صفحہ نمبر 274 پر، یہ بھی سندن صحیح روایت ہے۔ یہ 3 روایت ہم نے مرسل پیش کی، اور البانی صاحب کہتے ہیں مرسل نہیں بلکہ معزل روایت ہے، تاکہ ہم آپ کے سامنے یہ تینوں حوالے لا دیے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات رہے۔ چوتھا حوالہ طبرانی کا، یہ سندن ضعیف روایت ہے، اسی میں وضاحت کرتا ہوں، یہ مرفوع روایت ہے لیکن سندن ضعیف روایت ہے۔ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندن ضعیف روایت کے ساتھ یہ طبرانی موجود ہے، جس میں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ کیا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ کپڑا تھا، یعنی بیچ میں جو ہے کپڑا حائل تھا، اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کیا۔ ہم آپ کے سامنے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہم نے مرسل پیش کی، 3 ہم نے مرسل سندن صحیح کے ساتھ روایت پیش کی، 3 مرسل سندن صحیح روایت پیش کی۔ ایسی جو ہے ہم نے ایک روایت ضعیف پیش کی ہے مرفوع جو ہے طبرانی سے، جو کہ سندن ضعیف۔ اور البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے، میں اس وقت حوالہ دے رہا ہوں ایک طاؤس کی روایت مراسل ابو داؤد میں سینے پھاط باندھنے کی، اب اس روایت کو البانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، غیر مقلدین سے جو پوچھا جاتا ہے کیوں، کہ بھائی اس کے دوسرے سپورٹ اور شواہدات ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے یہاں تو خود 3 مرسل سندن صحیح کے ساتھ موجود ہیں، اسی وجہ سے ہم نے غیر مقلدین کے سامنے حوالہ پیش کر دیا۔ اب چاہے اسے غیر مقلدین ضعیف کر کے جان چھوڑا لے، ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف حدیث نمبر 7001 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 34 پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تشریف لے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہاں تشریف لے جاتے، وہاں آرام کرتے۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلاً روایت ہے، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا کھلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو سہلانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ اب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ ہم یہ غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلا دلیل جو ہے، بلا دلیل، کیونکہ آپ تو کسی گندی تقریر نہیں کرتے، نہ ہمارے سامنے کسی ایسی بلا دلیل کوئی بات پیش کر دیں گے، ہم آپ سے تو صحیح دلیل کا مطالبہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ہمیں اس سلسلے میں مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ جتنے حوالے دیے بطور الزاماً غیر مقلدین کے سامنے پیش کیے ہیں، ہمیں معلوم ہے غیر مقلدین اس سلسلے میں دستانہ کی تعویل کریں گے، ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ کہا، فلاں نے کہا۔ ہم اس سلسلے میں فتح الباری کے حوالہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 78 پر علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، ان کا بہت سختی سے رد کیا، یعنی بہت سختی سے رد کیا ان پر جنہوں نے محرم ہونے کا دعویٰ کیا، اور کہا جس نے بھی یہ خیال کیا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالاؤں میں سے تھیں، وہ غفلت کا شکار ہوا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ معلوم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں نے دودھ پلایا وہ باقاعدہ لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن عورتوں نے دودھ پلایا، یاسین مظہر صدیقی صاحب کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی میں ہے، اس میں دیکھ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ یہ علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کہنے ہیں، میں بیچ میں سے کتاب کا حوالہ دے دیا تھا کہ کسی کو ذوق و شوق ہو تو جا کر رجوع کر سکتا ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ معلوم ہو، ان میں سے کوئی بھی انصار میں سے نہیں ہے، سوائے ام عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سلمہ بنت عمر بن زید ہے، جبکہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے یہ سوائے، یہ وضاحت کرنا علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی مدینہ انصار میں سے سوائے جو ہے ام عبد المطلب کے کسی نے جو ہے دودھ نہیں پلایا، جبکہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنت ملحان بن خالد ہیں جو کہ الگ ہیں۔ ام حرام اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جد اوپر جا کر مل جاتا ہے، لیکن اس سے محرمیت تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم ہے یا رضائی خالہ ہے، اس سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ ہم غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ یعنی صحیح دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھی، صحیح دلیل کے ساتھ، اور ایسا نہیں کسی اندھی تقلید میں بلا دلیل کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اس کے لیے کیوں میں نے اس وجہ سے حوالہ دیا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جو ہے باقاعدہ یعنی سہلاتی تھیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، اور بھی دوسری روایتیں ہیں جس میں اور بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، یعنی اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک دو حوالے لاتے ہیں کہ کیا کچھ چیزوں کو پکڑ کر اعتراض کرنا، اچھا اعتراض کیا ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات برزخی میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اس میں جملہ ہے امرہ یدہ،
پیٹ پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے وضاحت کر دی کہ بھائی امرہ ضروری نہیں ٹچ کے معنی میں آتا ہو. اور بھی حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ بھائی کسی چیز پر گزارنا جو ہے, کوئی بھی چیز گزاری جائے تو ضروری نہیں جس پر سے گزرا جائے اس کو ٹچ کر کے ہی گزرا جائے, ٹچ کیے بھی گزر سکتے بغیر ٹچ کیے ہوئے. اور یہ اصولی قاعدہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو غیر مقلدین کا جو استدلال اس طرح سے باطل ہے. غیر مقلدین کیا کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارے میں حیات دنیاوی بارے میں کہیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں چھوا, لیکن اس حدیث کو گھسیٹ کر حیات برزخی پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دو حوالے دیتے ہیں. کیا کسی حدیث کو پکڑ کر اعتراض آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ایک حدیث کو پکڑ لیا اور سارے جو ہے سب چیزوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے, حیات برزخی پہ حکم لگانا شروع کر دیتا ہے. ایسے تو کوئی آدمی جو ہے یہ کہے کہ بھائی جنت میں شراب پینے کے سلسلے میں دنیا والا فتویٰ جنت میں لگانا شروع کر دے, یہ سراسر جہالت کی بات ہے. ہم دو حوالے پیش کرتے ہیں. بخاری شریف میں روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, 4 جہاں روایت موجود ہے اور سب کو معلوم بخاری شریف میں روایت موجود. اب ترمذی میں البانی صاحب نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث نمبر 12 ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو. اس روایت کو البانی صاحب صحیح کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے, جو کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کی اس کی تصدیق نہ کرو. کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک بخاری شریف کی روایتوں کا جو ہے یعنی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ نعوذ باللہ جھوٹی روایت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, بلکہ علماء اس کی تصحیحات بیان کرتے ہیں اور مختلف احتمالات ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن غیر مقلدین کیا کریں گے, ایک روایت کو پکڑ لیا اور سب پر فتویٰ لگانا شروع کر دیا. دوسری روایت ہم پیش کرتے ہیں بطور, یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے صرف ذہن سازی کے لیے پیش کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. غیر مقلدین کیا کرتے ہیں, ایک حدیث کو پکڑ لیا اور پھر ہر طرف اس کو لے جا کر فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا غیر مقلدین یہاں پہ بھی کریں گے, ایک روایت کو پکڑ لیا اور دوسری روایت پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. صحیح جامع الصغیر ہے علامہ ناصر البانی کی تحقیق سے, حدیث نمبر 2514. البانی صاحب جو ہے سندن صحیح کہہ رہے ہیں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 494 پر. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا, میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا. جبکہ دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقوقس نے جو بادشاہ تھا ہدیے میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور ان سے بعد میں شادی بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ایک روایت کو پکڑ کر دوسری روایت پر ہم رد کر دیں گے؟ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا. اور اگر کسی کو دیکھنا ہو یہ تو مختلف سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس نے ہدیہ دیا. زبیر منتخب من کتاب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے زبیر بن بکار, وفات جو ہے 256 ہجری ان کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر دیکھ سکتا ہے کہ مقوقس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا. وہ ہدیے میں تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا غیر مقلدین جو ہے ایک حدیث کو پکڑ کر دوسری حدیث کا رد کرنا شروع کر دیں گے, جھٹلا دیں گے؟ ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کی ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ غیر مقلدین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے غلط استدلال کر کے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ فتویٰ ان پر لگتا نہیں. اچھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے بڑے یعنی انگریزوں کے زمانے میں جو پیدا ہوئے ہیں ان سے نام اپنا الاٹ کرایا ہے. ذہنیت تو پوری وہیں سے لی ہے, کیونکہ جو یہ ذہنیت لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ذہنیت تو سلف میں ملتی ہی نہیں. بھائی اگر سلف میں ملتی تو جتنے لوگوں نے واقعات بیان کیے کیا ان محدثین کے سامنے یہ سب حوالے نہیں تھے, یہ سب اعتراضات نہیں تھے؟ کیا کسی نے فتویٰ لگایا ہے, کسی پر فتویٰ لگایا ہے؟ جیسے کہ الحمدللہ میں نے 11 محدثین کے حوالے دیے, ان لوگوں نے ان واقعوں کوٹ کیا. اور ایسا نہیں کہ میں نے کسی چھوٹی موٹی ہستیوں کا حوالہ دیا, بڑے بڑے چھوٹی کے اسکالر کا حوالہ دیا ہے, اور ان کی کتابیں معروف ہیں اور اہل علم جو ہے ان سے استفادہ کرتے تھے. کیا ان پر ان روایتوں کو, جن روایتوں کو سامنے رکھ کر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں, کیا ان کے سامنے یہ روایتیں نہیں تھیں؟ انشاءاللہ ہماری اس مختصر سی وضاحت کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غیر مقلدین کا یہ اعتراض باطل ہے اور بلا دلیل, صرف زیر و تعصب نفرت کی بنیاد پر. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ ایک اعتراض ہے کہ کیا رویت میں جاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے بطور کرامتاً. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سلف کے بہت سے اسکالر کا حوالہ دیں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ جو اعتراض ہے یہ بھی آپ کے سامنے, یا جو بھی وساوس آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ دور ہو جائے.